معزز حاضرین جمعہ، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، اس مہینے کو ربیع الثانی یا ربیع الآخر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ ہمارا اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ مہینوں کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی حرمت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی دن سے لے کر قیامت تک مہینوں کی تعداد 12 رہے گی۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ وہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، 5واں مہینہ جسے ہم ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں، ان کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن بعض ایسے مہینوں کی فضیلتیں، ایسے مہینوں کا مقام و مرتبہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہ اس کے قرآن سے کوئی دلیل ملتی، نہ احادیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں آج دین اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے، جیسے ہی ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہے، لوگ نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ آیا تو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہوئے لوگ تیرا تیزی اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، پہلے 12 وفات کہتے تھے، پھر جشن میلاد النبی کے نام سے نہ جانے کیسی کیسی خرافات انجام دی جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے، یا جسے ہم ربیع الآخر کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں 11ویں کے نام سے لوگوں نے ایسی بدعت کو ایجاد کیا ہے کہ العیاذ باللہ۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان کو اپنانا، یہی ایک مسلمان کی سچے ایمان والے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، رسول جو دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آپ کے کامل ایمان والے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں کا جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میری شریعت کو تھامتے رہنا۔ عضوا علیکم بالنواجذ، جو کچلیوں کے دانت ہوتے ہیں جس سے گوشت کو کھایا جاتا ہے، اس کی مثال دے تو یہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعہ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہوا کرتی ہے، اور بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، یہ ہر بدعت ضلالت، گمراہی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔
11ویں جس کے بارے میں آتا ہے قرون اولا، جو سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ آپ ایسے 6 صدیاں چلے جائیں، کہیں بھی ایسی خرافات ہم کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم 7ویں صدی کے اندر آتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی بدعات اور خرافات لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے موسوم کر دی ہے۔ بعض گھرانے ماہ ربیع الاول کی 11ویں تاریخ ہی کو نہیں، بلکہ ہر قمری 11 تاریخ کو ان کے پاس باقاعدہ 11ویں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اسے چھوٹی 11ویں کہتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو وہ لوگ بڑی 11ویں کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رہنی چاہیے، نظر و نیاز کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو اور جو کچھ تم نظر و نیاز کرو، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جو نظر کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن کون سی نظر؟ وہ نظر، وہ نیاز جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے اور بندہ اسے اسی اعتبار سے پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی پریشانی، کسی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ کہے یا رب اگر تو میرے اس کام کو بنا دیتا ہے، یا رب اگر تو میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم کہتا ہے یا رب اگر تو مجھے امتحانات میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کراتا ہے۔ ایک بزنس مین کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگارا تو میرے کاروبار میں اگر برکت عطا فرماتا ہے، میں تیری راہ میں اتنا اور اتنا خرچ کروں گا، تو یہ جائز ہے، اس میں شریعت نے ہم کو اور آپ کو اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے لوگوں نے نظر و نیاز کی ایسی بڑی بڑی سبیلیں نکالی ہے، العیاذ باللہ، جنہیں سن کر بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے۔ دراصل جب اہل علم، توحید پرست آپ جیسے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ 11ویں جو کرتے ہیں کس انداز سے آپ کو اس کا ثبوت ملتا ہے، معلوم ہے آپ کے سامنے کیسی کیسی باتیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں خود اللہ نے 11ویں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دلیل مانگتے ہیں، اہل حدیث کیا کرتا؟ دلیل دو، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو۔ خواب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہاں کے پیری مریدی کے چکر میں پڑے ہوئے یہ شکم پرور علماء اپنے پیٹ کو کھیر پوریوں اور بکروں سے بھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ 11ویں کا تذکرہ تو قرآن سے مل جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، کیسی دلیل! مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہا کہ 11ویں کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا احد عشرہ، احد عشرہ کے معنی 11 ہوتے ہیں، تو وہیں سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ ہم 11ویں کریں۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ وہ خوش نصیب صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے، وہ کتنے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں 10 ہیں۔ 10 وہ صحابہ، ایک نبی، کتنے ہوئے؟ 11۔ اس لیے 11ویں کا ثبوت یہاں سے ان لوگوں کو مل جاتا ہے۔ ایسی ایسی دلائل کو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اس انداز سے 11ویں کرتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی اور پرابلم ہے؟ ایک اور دلیل وہ دیتے ہیں، کیا جو انسان دنیا سے چلا گیا
ان کے نام سے صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ ہم اور آپ جواب دیتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کے ذریعے سے اسے ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں پہلا صدقہ جاریہ ہے، کہا کہ ہم وہی ایصال ثواب انتفاع میت کی نیت سے اپنے مردے اور اپنے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یہ سب کرتے ہیں، اور اسی انداز سے ایسی من گھڑت قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انسان جب اسے سنتا ہے تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے، یہ بات کہاں کی کر رہے ہیں اور کہاں کی دلیلیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دراصل ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو شکم پرور مولوی ہیں، وہ خود کبھی 11ویں کا کھانا بنا کر لوگوں کو نہیں کھلاتے ہیں، عام عوام کو اس جانب رہنمائی کرتے ہیں، عام عوام کو اس تعلق سے ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تمہارا مال برباد ہو جائے گا، تمہارے اہل و عیال کے اندر پریشانی آ جائیں گی۔ اس انداز سے لوگ ڈرتے ہیں اور ان شکم پرور مولویوں کی بنا پر ان کی باتوں میں آ کر اس انداز سے وہ لوگ نظر نیاز اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دراصل وہ علماء، وہ مولوی، ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایسی داستانوں کو بیان کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی جوڑ اور توڑ نہیں ہے، ان چیزوں کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اسی بنا پر آپ ان کی نام کی نظر و نیاز کریں گے، وہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے اور آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ جب عوام کے ذہن سازی کی جاتی ہے، یہ بیچاری عوام، العوام کالانعام، عوام جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جانوروں کی مانند ہوا کرتی ہے، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم کی روشنی میں ضلالت و گمراہی سے نکل کر روشن شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن کی تم نظر و نیاز کر رہے ہو نا، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے بارے میں تو آتا ہے، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کا کوئی مرید تھا، وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، اچانک اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ روتے ہوئے اپنے گھر کو آتے ہیں، اپنے بابا کے لیے زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں قابو نہیں رہ سکتے۔ ان سے کہا جاتا ہے آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس۔ ہم ان الفاظ کو نہیں کہنا چاہتے جو بدعتی لوگ کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ہم ان کے نام کے ساتھ بھی لقب لگا رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ توحید پرست تھے، توحید کے علمبردار تھے۔ ان بدعتیوں نے ان کو اتنا ان کی تعریف میں غلو کیا ہے جس کی بنا پر انہوں نے ان کے مقام و مرتبہ کو گرا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنے ان بزرگوں کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا مرید ہوں، میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، میری غیر موجودگی میں میرا بابا کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں، مجھے رہا نہیں جاتا، میرے بابا سے آپ ملا دیجئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں پریشان مت ہوئیے، وہ اس انداز کی من گھڑت باتیں شیخ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت جب روحوں کو قبض کر کے زنبیل میں لے کر جا رہے تھے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی روح کو واپس کر دیجئے۔ ملک الموت انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو میرا رب نے حکم دیا ہے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، میں اب ان روحوں کو واپس نہیں چھوڑ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، وہ زنبیل کو ان سے چھینتے ہیں، جتنی روحیں تھی تمام کی تمام روحیں ان کے قالبوں میں آ گئے اور تمام کے تمام مردے زندہ ہو اٹھے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میرا رب تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسان
جب اس کی روح اس کے نرخرے تک آ جاتی ہے، اسے موت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے، وہ کیا کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، رب العالمین مجھے تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے۔ یہ پوچھتا ہے کیوں مہلت چاہتا ہے؟ اس لیے مولا چاہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کروں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیا اسے مہلت ملتی ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جن کی موت کا وقت قریب آ جائے ان کو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے انہیں مہلت ملتی ہے، بلکہ جس وقت جس کی روح کا قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہاں روح بھی قبض ہو گئی اور پھر روحوں کو واپس بھی کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، انسان جب مر جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہاں بھی وہ انسان اللہ سے آرزو کرتا ہے اور کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے پروردگارہ مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ پوچھتا کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اس لیے واپس آنا چاہتا ہوں تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور عمل صالحہ کروں۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اے بندہ یہ تو ایسی بات کہہ رہا جو تیری زبان الفاظ ہے، میں نے تجھے 60 سال 70 سال کی عمر دی تھی لیکن تو نے اس میں اعمال صالحہ نہیں کیا کہ اب جا کر تو اعمال صالحہ کرے گا۔ شہداؤں کی روح جو قندیلوں میں عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، اللہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے چڑھتے چکتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک چیز کی ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، وہاں پھر تیری راہ میں ہم لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ کیا وہ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں؟ دنیا میں سے گیا ہوا انسان واپس نہیں آتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ جن کی روحیں بھی قبض کر لی جاتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس وہ پاور ہے کہ ان کی روحوں کو دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، ایک ایسی ہی من گھڑت داستان ان کی جانب منسوب کی جاتی ہے کہ ایک عورت آتی ہے جو ان کی مریدنی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے اور وہ بھی نرینہ اولاد۔ کہتے ہیں کہ جو تمہاری تقدیر ہے نعوذ باللہ من ذالک اس میں لڑکی لکھی ہوئی ہے۔ تھوڑے دن کے بعد عورت آتی اور کہتی ہے کہ میں تو لڑکے کا مطالبہ کیا تھا، گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی بچی کو جا کر دیکھو، ان کا کپڑا ہٹا کر دیکھو، وہ لڑکی سے لڑکا بن گیا ہے۔ الیاذ باللہ، خدائی دعویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کرنے والوں کو شرم و حیا آنی چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں بھی دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ لیکن وہ رب العالمین جو اولاد دینے پر قادر مطلق ہے، ان کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ لڑکی کو لڑکا بنا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ ایک اور من گھڑت واقعہ ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مجلس سجی ہوئی تھی، وہاں سے ایک چیل آ رہی تھی جو آواز شور اور پکار کر رہی تھی۔ ان کو دیکھا گیا، وہ فوری زمین پر آ جاتی ہے، ان کی گردن الگ اور اس کا جسم الگ ہو جاتا ہے۔ اسی انداز سے یہ محفل ختم ہوتی ہے، وہاں سے لوگ جانے لگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس مردہ چیل کے جسم کو اٹھاتے ہیں اور اس کا جو سر تھا جو الگ ہو چکا تھا اسے اس سے لگاتے ہیں، جس سے وہ چیل زندہ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے۔ لوگ ان واقعات کو کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस अंदाज से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग वाहवाही करते हुए नजराना पेश करते हैं और इस मौलवी की जेब को गर्म करते हुए चले जाते हैं। वो कैसे छोड़ेंगे इन चीज़ों को? मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए, अकीदत अपनी जगह पर है, मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा गुलू करना जो रब्बुल आलमीन को नापसंद है, ये काम बिदअती नहीं बल्कि शिर्क की दलदल में लेता हो उन लोगों को चला जाता है। मेरे नबी ने अपने बारे में कहा था, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, लोगों तुम मेरी शान में इस अंदाज से गुलू ना करना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम के बारे में किया था। इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूली, कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हें भी चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, यही तुम भी मेरे बारे में कहो। हमारे और आपके हालात जब हम जायज़ा लेते हैं तो किस अंदाज से लोग महफिले 11वीं शरीफ के नाम से कैसी कैसी देग बनाते हैं। मुझे याद है पैरामाउंट का वो इलाका जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, एक ख़ानदान था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौहीद परस बना दिया। माह रबी सानी का महीना था, इसी अंदाज की बातें चल रही थी। वो अंकल ज़ारो क़ितार रो रहे थे, आंटी ज़ारो क़ितार रो रही थी कि बेटा आपने तौहीद को क्या बयान किया है कि हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिए, वरना हमारे पास 11 देगे बना करती थी, आम और ख़ास लोगों के लिए हम खाना खिलाया करते थे। लेकिन जब से हमें मालूम हुआ है कि ये शिर्क है, हमने इन चीज़ों को अल्लाह की रिदा की खातिर छोड़ दिया है। मैंने कहा जो हुआ अल्लाह माफ़ करने वाला है। जहालत में जो काम इंसान अंजाम देता है, इल्म आने के बाद वो छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ़ फरमा देता है। मेरे भाइयों, आप भी अदब से, एहतराम से, प्यार से घर में जो बूढ़ी माँ है उसको बताइए कि अम्मा इन चीज़ों को छोड़िए, ये अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ले जाने वाले उमूर है। अगर वो फिर भी नहीं समझती है तो उन्हें बताइए कि गैरुल्लाह के नाम पर नज़र नियाज देना, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बह करना, गैरुल्लाह के नाम पर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत को बजा लाना, ये तमाम के तमाम चीज़ें शिर्क है, शिर्क के दलदल में ले जाने वाली है। शिर्क ये सबसे बदतरीन जुर्म हुआ करता है। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने की बात करता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। उन्हें बताइए जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बह करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या वईद बयान की है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए क्या वईद बयान की है। यहाँ ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं कि हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही करके काटते हैं, बस नियत अक़ीदा हमारा ये होता है कि ये नज़र नियाज शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह के नाम से हो जाए। क्या ये चीज़ दुरुस्त है? क्या ये चीज़ दुरुस्त है? आप नमाज में तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। जानवरों को ज़बह करना भी इबादत है और इन इबादत का मुस्तहिक सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आपका रब आपको ये पैगाम देता है कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, अपने रब के लिए कुर्बानी दीजिए। आपका रब कुरान करीम में ये पैगाम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और आप जानवर को ज़बह तो अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर होता है। आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर होता है। अगर वो लोग सीधा सीधा उस जानवर को अल्लाह के अलावा उस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं तो उसके हराम होने में कोई शुकूक व शुबहात करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने खुले अल्फाज में कहा है हुर्रिमत अलैकुम अलमैता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम करार दिया है।
والدم ولحم الخنزیر، خون کو، سور کے گوشت کو، تین چیزوں کو کوئی بھی مسلمان استعمال نہیں کرتا۔ کوئی کتنا بھی پیارا اور قیمتی جانور جس کو آپ نے خریدا ہے وہ مر گیا، کہ آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اس مردار کو ذبح کریں اور کھا جائیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مر گیا، یہ حرام ہو گیا اب ہمارے لیے۔ وہ خون جسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہاتے ہیں، کیا کسی کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوتا اسے جمع کیا جائے اور اسے استعمال کیا جائے؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ اسی انداز سے سور کا گوشت، انسان نام سن کے کہتا ہے زبان گندی ہو جاتی ہے، کیوں بد جانور کا نام لیتے ہیں؟ اللہ نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تین چیزوں سے نفرت ہے، چوتھی سے محبت ہے، یہ کہاں ایمان کی تمہاری علامت اور دلیل ہے؟ اللہ نے کہیں ایک اور مقام پر فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے یہی چاروں کے چاروں چیزوں کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے حبیب نے مجھے 4 کلمات سکھائے ہیں۔ کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت کا کوڑا برسے اس انسان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدی، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے جو اپنے والدین کے اوپر لعن طعن کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی بھلا اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا کہ تو فلاں کی ماں کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کے تیری ماں کو گالی دے گا، اس لیے تو سبب بنتا ہے اپنی ماں کو گالی دینے کے لیے۔ فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرتا ہے اللہ کی لعنت کا کوڑا اس انسان کو پر برستا ہے۔ فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت کا کوڑا برستا ہے جو زمینوں کے نشانات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں سے نشان ہے، ادھر آپ کی ادھر میری، ان کے اوپر اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے جو اس نشان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو پوری کی پوری پلاٹ کو کھا جاتے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگ کو ہضم کر جاتے ہیں، شاید ان کے اوپر رحمت کا اللہ کا نذرانہ پیش ہوگا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو زمینوں کے کاروبار کرتے ہیں اور بڑی بڑی زمینوں کو ہڑپ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کی لعنت کا کوڑا بھی برستا ہے، اور قیامت کے دن ان کی گردنوں میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمائے لعن اللہ من آوى محدثا، یہ یہاں سننے کی بات ہے، توحید پر ضرور ہے، لیکن جب کوئی معاملات آتا ہے رشتہ داری کا، جب کوئی معاملات آتا ہے کسی بدعتی دوست کا، تو وہاں ہمارے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو پر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ آج کتنے سارے بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، ان سے ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک بدعتی ہے جو دین سے دور ہو چکا ہے، آج ہم اسے اپنی بیٹیاں دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، بڑی ڈگری کا ہے، فورن کنٹری میں بچہ کماتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس انسان کے اوپر لعنت کا کوڑا برستا ہے جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد و مطلوب یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی چیز جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری واقعہ آپ کو بیان کرتے ہوئے چلوں۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ضباب، ایک مکھی کی بنا پر ایک انسان جنت میں داخل ہو گیا، اور ایک مکھی ہی کی بنا پر ایک انسان جہنم میں داخل ہو گیا۔
جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں کر رہے تھے تو صحابہ کو بڑا تعجب اور حیرانگی ہوئی اور کہا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مکھی کی بنا پر ایک انسان جنت میں داخل ہو گیا اور ایک مکھی کی بنا پر ایک انسان جہنم میں داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے دو لوگ تھے جو ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک آستانہ تھا، ایک مزار تھا، جب تک لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے، جب تک کہ وہ کچھ نہ کچھ نذرانہ اس مزار کے اوپر پیش نہ کر دے، چنانچہ وہاں کا مجاور کہتا ہے قرب ولو ذبابا، تو بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کر۔ یہ انسان کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا کہ کچھ نہیں ہے، کم از کم ایک مکھی تو ہے۔ اس نے ایک مکھی ماری اور اس کو بطور نذرانے کے اوپر اس کے اوپر پیش کر دیا۔ یہاں یہ مکھی کو غیر اللہ کے نام پر چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک آپ جیسا توحید پرست تھا، اس سے بھی کہا گیا تو بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کر۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی کہا کہ تو بھی ایک مکھی مار دے اور اس کو بطور نذرانے کے بابا کی نظر کر دے۔ کہا کہ مکھی بھی چڑھاؤں گا تو میں رب کی نام کی چڑھاؤں گا، میں نہیں چڑھا سکتا غیر اللہ کے نام پر۔ اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کیا گیا، دخل الجنہ، وہ دنیا میں تو ضرور مارا گیا لیکن اس کی آخرت سنور گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک معمولی مکھی اور ایک بکرا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ایک معمولی مکھی اور چادروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ایک معمولی مکھی اور 1.25 من تیل جو بطور چراغا کے اب درگاہ و مزاروں پر چڑھاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کے واسطے سچے دل سے توبہ کرو، جو ہوا سو ہوا، کیونکہ جہالت کی جو باتیں ہیں اگر اسلام لانے کے بعد انسان انہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان تمام کی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کافر بھی پوری زندگی شرک اور کفر میں مبتلا رہا، اسلام لے آیا، اسلام لے آنا ہی اس کے تمام باطل اعمال کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عقل کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ میری جذباتی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت پر آشکارا باتیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر تمبو تان دیے گئے ہیں، جگہ جگہ روڈوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ 11ویں کی دعوت ہے، بڑے شوق سے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نام کا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے لیکن وہ شراب آپ کو پلائے گا، وہ سور کا گوشت آپ کو کھلائے گا اور آپ بسم اللہ کہہ کر اسے کھا لیں گے تو کیا وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیبل چڑھانے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ شراب کی بوتل ہے، اس کے اوپر روح افزا لکھ دیا جائے، کیا وہ روح افزا بن جائے گی؟ پیشاب و پاخانہ ہے، اسے مشروب بنا کر لوگوں کو پیش کر دیا جائے، کیا وہ مشروب بن جائے گی؟ جس انداز سے نجاست ہے وہ نجاست ہی رہے گی، وہ کبھی طہارت نہیں ہو سکتی۔ اسی انداز سے غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبیحہ ہو، نذر و نیاز ہو، وہ تمام کا تمام کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ ہاں، نذر و نیاز جائز، انہیں پورا کیا جا سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور اللہ سے آپ نذر مانتے ہیں اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما دے، اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ جو نذر مانتے ہیں آپ اس نذر کو پورا کرو، کیونکہ آپ اللہ کے لیے اسے نذر مان رہے ہیں۔ اسی انداز سے اور بھی بہت کچھ باتیں تھی، وقت اجازت نہیں دیتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایسی باتیں اگر اہل علم کے درمیان میں آپ کو سنائی دی جاتی ہے اور آپ عمل کرتے ہیں، آپ کی ہدایت کا ہم ذریعہ بنتے ہیں، تو آپ کے اس باطل عقیدے کو چھوڑنے کی بنا پر انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی نجات کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا
کہ آپ ایک بھی بات اگر آپ تک پہنچتے اسے دوسروں تک پہنچانا آپ کا کام ہے. بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر آپ کو پہنچتی ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے. اور کتنے ہی ایسے سننے والے ہیں جب یہ بات ان تک پہنچائی جاتی ہے اور وہ دوسروں تک اسے پہنچاتے ہیں تو وہ ان باتوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمارے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام یہ بالکل صاف اور شفاف مذہب ہے. اسلام بالکل صاف اور شفاف ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اسلام مکمل ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تم میں کا جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. آپ کی ذمہ داری ہے نئی نئی چیزوں سے بچیے، کیونکہ نئی چیزیں بدعت ہوا کرتی ہیں، بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعت و خرافات سے محفوظ فرما. اے اللہ جو شرک کے دلدل میں لے جانے والے امور ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اللہ توحید پر قائم و دائم رکھ. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ فرما. اے رب العالمین جو بھائی بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے احوال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو باتیں قرآن و حدیث کی بیان کی گئی ہیں اے اللہ مجھے اور تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی سبیل نکال دے. اے رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال ذرائع سے روزی روٹی کا بندوبست فرما. اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. اللہ علماء ربانین کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل غزہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان کے اندر کئی جگہ فساد برپا ہیں اللہ ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے ہمکنار فرما. اے اللہ شرک اور کفر کو ذلیل و خوار فرما. اے رب العالمین تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں کچھ جذبات میں ہو سکتی ہیں، لیکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قن. یہ تکلیف دہ باتیں ہیں جو آج سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ہمارے کئی سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکے وہ بھی انہی دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے. اللہ نے ہدایت دی، آج الحمدللہ وہ تائب ہو کر ہمارے درمیان میں توحید پرستوں کی محفل میں ہیں. اے نوجوانوں، اے دوستو، آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے پیارے انداز سے ان سے بات کی جائے. اب ڈائریکٹ ان کو بولیں گے تو تکلیف ہوگی، تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں کہ جن کے بارے میں آپ اتنی ساری باتیں کرتے ہیں. اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف میں اتنا سارا غلو، جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا ہے نا سورہ حج کی،
مثل الذی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور جو نذرانہ نیاز تم غیر اللہ کے نام کی غیر اللہ کے لیے چڑھاتے ہو اور مکھی اسے لے کر جانے لگے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس سے وہ چھین لے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا وہ بھی کتنا کمزور، جس سے پکارا جا رہا وہ بھی کتنا کمزور ہے۔ آپ انہیں سمجھائیے، انشاءاللہ آپ کی باتوں کی تاثیر ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ہمارا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ہدایت کا دینا نہ دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعظيم الله أكبر۔